وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 221. ارشاد باری تعالی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اب یہاں سے سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے. نکاح، طلاق، رجوع، ٹھیک ہے. اب یہ مسائل اب پڑھیں گے انشاءاللہ، جن کو آپ عائلی قوانین کہتے ہیں، فیملی لاز. ٹھیک، نکاح کے مسائل، جملہ، امور، طلاق، رجع، خلا، ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ بالتفصیل اب سورۃ البقرہ میں ملیں گی آپ کو. ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ سن آیت کا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تنکحوا المشرکات. ٹھیک ہے، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. قرآن آپ کے سامنے. ٹھیک، مت نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ایمان قبول کر لیتی ہیں کر لو، نہیں تو نکاح نہیں کر سکتے. مشرکہ اور کافرہ اس کے اندر انکلوڈ ہے، یاد رکھو. ٹھیک ہے نا. اور وہ قرآن کا نص ہے. نص کا مطلب ٹیکس، لائن ہے قرآن کی. وہ ہم پڑھیں گے سورۃ الممتحنہ کے اندر 28واں پارہ. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. آپ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان کو قبول نہ کریں. وَلَأَمَةٌ، اور لونڈی، مُؤْمِنَةٌ، ایمان والی، خَيْرٌ، کہیں بہتر ہے، مِن مُشْرِكَةٍ، اس آزاد مشرکہ عورت سے. آزاد کا ترجمہ غلام کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، ایک غلام ہے ایک آزاد ہے. آپ کے سامنے دو خواتین ہیں، ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے. غلام مؤمنہ ہے، آزاد مشرکہ ہے. وہ جو آزاد مشرکہ ہے بھلے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، مت کرو اس سے نکاح. اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ کفر کو چھوڑا جائے گا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ابھی صرف ہم کافر اور مشرک کی بات کر رہے ہیں. وہ کلمہ گو مشرک وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تو مشرکہ اور کافرہ اس کے اندر شامل ہے. کسی بھی ایسی عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہو، بھلے وہ لاکھ کلمے پڑھتی ہو، بھلے وہ لاکھ دعوے کرے کہ وہ شہادتین پڑھتی ہے. مشرک اگر اس کی زندگی میں، اس کے عمل میں، اس کے عقیدہ میں، بلیو میں شرک ہے، مت کرو اس سے. آگے چلیے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، مومنہ عورت، اور البتہ مومنہ عورت، خیر، بہت بہتر ہے، من مشرکہ، آزاد مشرکہ سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بھلے وہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی پسند کیوں نہ ہو. حسن، جمال، یہ آ گیا عورت کا ذکر. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اپنی بچیوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں بھی مت دو. اپنی عورتوں کی شادیاں مشرک مردوں سے مت کرواؤ. حتیٰ یؤمنون، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. سیم وہی چیز ہے نا. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، مومن غلام خیر، کہیں بہتر ہے تمہاری بچی کے لیے،
من مشرک، اس آزاد مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، بھلے وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ ہم بولتے ہیں نا یار اس کی عادات بہت اچھی ہیں، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے، شاید یہ ہو جائے، ایسے ہمارے مرچ مسالے لگتے ہیں نا بیچ میں نا، ہیں قرآن کی آیات کو اس طرح کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ سمجھ آ گئی بات آپ کو، ایسا کیوں ہے؟ مشرک مرد یا مشرک عورتوں سے نکاح، چونکہ نکاح انشاءاللہ میں بھی بات کرتا ہوں آپ کو، اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آگ کی طرف، جہنم کی طرف۔ ایک انسان 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ رہے گا نا، اس سے اثر لے گا۔ بس اوقات مرد عورت سے اثر لیتا ہے اور عورت مرد سے اثر لیتی ہے۔ دو الگ عقیدہ رکھنے والے ایک چادر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے کسی طرف؟ جنہ کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بإذنہ ہی، اس کے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ شروع اسلام میں مسلمان اور کافر میں رشتہ جاری رہتا تھا، شروع اسلام، ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں تھی، ٹھیک ہے، جاری ہے۔ اس آیت سے حرام ٹھہرا، اس آیت سے اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھو۔ نکاح ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، زوجین میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اسے طلاق کے ٹوٹ جاتا ہے، خلا سے ٹوٹ جاتا ہے، لعان سے ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح اختلاف الدین، دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا، نکاح ختم، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، وہ شرک کیا ہے اس کو آپ یاد رکھو۔ تمام کی تمام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی تعریف کیا، وہ تمام کی تمام صفات جو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہیں اور اپنی ذات کے لیے خاص کی ہیں، اللہ کی ان ثابت شدہ صفات کو اور خاص شدہ صفات کو اس کی مخلوق میں سے کسی کے اندر بھی ماننا کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے۔ شرک کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں 3 باتیں ہوتی ہیں، ذات، صفات، افعال۔ اللہ کی ذات، صفات اس کی صفات، افعال اس کے کام، اس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہوا ہے، سورج چاند ستارہ اس نے بنایا ہے، زمین و آسمان اس نے بنایا ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو ثابت کرنے والا، ساجی بنانے والا، پارٹنر بنانے والا، اللہ کی طرح اس کو بنانے والا، وہ کون ہے؟ مشرک۔ یہ بات ذہن رکھو، ٹھیک ہو گیا۔ کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدے کرے، اس سے حاجت طلب کرے، اس کو مشکل کشا مانے، اس سے حاجت روا مانے، اس کو بگڑی بنانے والا مانے، اس سے اولاد مانگے، فلاں جو اس سے دعا کرے، اس کو پکارے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں، شرک ہے یہ آپ نہیں سمجھتے۔ ہم کیوں بولتے یا مردہ لوگوں کے بارے میں مت کہو۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، پکار عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھے پکارنے سے انکار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ضرور ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، اور غیر اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہے، کیسا مسلمان ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤں۔ اچھا جی، بعض صحابہ اہل کتاب میں سے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے، چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نصرانی عورت یہ کہے کہ میرا رب عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔
یہ بھی آج امام بخاری نے ساتھ کی تفسیر میں صرف یہی قول ذکر کیا، اس کے مطابق اہل کتاب کی صرف موحد عورتوں سے نکاح درست ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا شرک خود ذکر کرنے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ 2 اقوال ہیں، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ہم اسی کو سمجھتے ہیں مشرکہ عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ المحصنات، ٹھیک ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے جی؟ ہم مشرک عورت سے نکاح نہیں کریں گے۔ اہل کتاب میں سے جو عورت ہے اور وہ مشرکہ ہے، عبداللہ بن عمر کہتے اسے نکاح نہیں ہے، لیکن یہ ایک صحابی ہے، امام بخاری صرف ایک قول ذکر کیا، دیگر اصحاب میں سے کوئی قول نہیں ملتا، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دے دی، یہ ایکسیپشن ہے۔ اہل کتاب میں سے اگر کوئی عورت ہے تو مجھ سے آپ پوچھیں گے، میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ آپ اہل کتاب سے نکاح کر لیں، لیکن اہل کتاب میں سے اگر وہ عورت مشرکہ ہے مت نکاح کرو اس سے۔ جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مان رہی ہے، جزء من جزء اللہ مان رہی ہے، اس کو اپنے گھر کیسے لے کے آؤ؟ ہاں کچھ ہو جاتے ہیں، اگر اہل کتاب میں سے بہت ساری ایسی ہیں الحمدللہ ہوتی ہیں ایسی، اگر اس کو آپ کوئی ایسا ہے کلمہ پڑھا لیں، اسلام قبول کر لیں، یا کم از کم اس کو بولو بھائی آپ ہمارا کلمہ بھلے نہ پڑھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کم از کم آپ عیسیٰ ابن مریم کو عبد اللہ و رسولہ و کلمتہ القاہ الی مریم و روح من، یہ اللہ نے ان کو عقیدہ دیا، یہ 4 چیزیں مان لو۔ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اللہ نے کتنی چیزیں بتائیں؟ عبد اللہ و رسولہ و کلمتہ القاہ الی مریم و روح من، اللہ کا بندہ، اس کا رسول، اس کا کلمہ کن ہو جا، وروح من، یہ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ وہ جبریل نے آ کر اللہ کے حکم سے بی بی کی گریبان میں پھونکا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ حمل سے ہو گئی۔ سب وہی ایسا سب وہی ہے، سب وہی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ آج کل بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں میں نے بہت نکاح پڑھائے بابا ان کی، ہمارے یہاں بہت سارے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے نا وہاں چلے جاتے ہیں ویزے کے چکر میں، گرین کارڈ کے چکر میں لاگے یہ وہ نکاح پڑھائے الحمدللہ، لیکن ہم مسلمان ہوئی، اللہ جانے پکی ہوئی یا سچی ہوئی یا اللہ ہی جانتا ہے، ان کا رب ہی جانتا ہے، لیکن ہمارے سامنے کلمہ پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھایا، 2 باتیں ان کے سامنے کہیں، آپ کی مرضی آپ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن کم از کم جو آپ کے اپنے رسول تھے عیسیٰ ابن مریم، ان کے متعلق یہ جو عقیدہ ہے قرآن نے بتایا ہے 4 یہ چیزیں مان لو، ولا تقولوا ثلاثہ، جو عقیدہ تثلیث ہے اور یہ عقیدہ کہ وہ اللہ کا بیٹا، اس کو ترک کر دو۔ جی یہ قرآن میں ہے نا کہ یہ عقیدہ نہیں ماننا ہے نصرانیوں کو، یا نہیں ہے؟ کیا نہیں ماننا؟ عیسائیوں کو یہ عقیدہ نہیں ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ جی 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 قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، وہ مشرک ہو گئے نا، ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب قرآن میں اہل کتاب کا آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ وہ مشرک ہیں، پھر کیوں اجازت ہے؟ بس وہی تو بول رہا ہوں نا، قرآن وہ نہیں ہے کانفلکٹس، اب کوئی اگر اس پہ جائے گا کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، ہاں لکھا آپ کر سکتے ہیں، تو لکھا ہوا تو کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ بولتے ہیں نا منع نہیں کر رہے نا، وہی تو بتا رہا ہوں نا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مشرک عورت سے نکاح کرنے کو منع کیا ہے، اسی قرآن نے کہا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تو کچھ کہتے ہیں المحصنات سے مراد قرآن مجید میں جو لفظ محصنات استعمال ہوا مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا۔ المحصنات شادی شدہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، المحصنات غلام کے مقابلے میں آزاد عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک۔ المحصنات مؤمنہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو مشرکہ نہ ہو، اور المحصنات پاک دامن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے لفظ محصنات کو کتنے معنوں میں استعمال کیا؟ 4 بار کم از کم۔ شادی شدہ عورت 5واں پارہ شروع ہو رہا نا، والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورت یعنی ایک عورت کسی کی نکاح میں ہے، اس نکاح پر نکاح نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ اس عورت نے اس سے طلاق نہ لی ہو یا خلا نہ لی ہو۔ المحصنات یہ ہو گیا، اور المحصنات کا ایک ترجمہ ہے آزاد عورت، یعنی جو غلام نہ ہو۔ المحصنات کا
ایک معنی ہے بھولی بھالی غافل جن کو بدکاریوں کا پتہ ہی نہیں ہے، پاک دامن عورت، ٹھیک ہے. اور محسنات کا ایک ترجمہ یہ آپ کے سامنے جو کیا. تو قرآن مجید میں جی مومنہ وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں قبر پرست ہیں ان سے بھی جناب کرو. مسلمانوں کو کسی ہندو، بت پرست، کمیونسٹ یا آتش پرست عورت سے نکاح کرنا حرام، البتہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح ہے. اگرچہ ایمان کا خطرہ ہے لیکن کراہت کے باوجود اللہ نے اس کی اجازت دی. وہ جی بالکل بالکل محسنات کا آگے آئے گا، جہاں آگے پیچھے اس کا ذکر موجود ہوگا کہ ہم محسنات کا ترجمہ یہاں کریں گے، وہاں ہنٹ ہوگا، کوئی کرینہ ہوگا لازمی. جہاں یہ ترجمہ قرآن مجید کے اندر نا مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلہ کلام، طرز کلام سے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے لغت میں جا کر بات سمجھ. تو یہ آپ ذہن میں رکھنا. تو اس لیے اگر کسی کو اپنے ایمان کا خطرہ ہے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں ہمارے جو چلے جاتے ہیں ایتھیس بن جاتے ہیں، پتہ آپ کو، مرتد ہو جاتے ہیں. مرتد ہونے سے جہاں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھو مرتد کا جائیداد میں ورثہ بھی نہیں ہے. یاد رکھو وہ چیزیں جو آپ کو وراثت سے محروم کر دیتی ہیں وہ یہ ہے. کیا ہے؟ مرتد ہو جانا، دین کو تبدیل کر دینا. پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. جی ختم ہو گیا نا، مرتد ہو گیا تو اس کو ورثہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح قتل، اگر کسی وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا نہیں ملے گا اس کو حصہ. بیٹے نے اٹھ کر باپ کو مار دیا، حصہ ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا. قاتل ہے، اس نے اپنے مورث کو، اپنے وارث کو مارا ہے، نہیں ملے گا. اس طرح اختلاف الدین، دین مختلف ہو گیا، نہیں ملے گا. مسلمان کافر ہے. اس طرح مرتد، دین کو چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا. وراثت، وہ چیزیں جو آپ کو وراثت سے محروم کر دیتی ہیں وہ یہ. ٹھیک ہے. وراثت میں یاد رکھو 6 لوگ ایسے ہیں ہر حال میں ان کو وراثت میں حصہ ملے گا. ہر حال میں، کسی بھی صورت میں وہ اپنے مورث کی وراثت سے بالکل محروم نہیں ہو سکتے. کتنے لوگ ہیں؟ 6. ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، خاوند، بیوی. ٹھیک ہے. والدین، زوجین اور اولاد، یوں لے لو. کبھی بھی اپنے وارث کی وراثت سے محروم نہیں. ہاں ان چیزوں میں سے کوئی ایک ہو گیا، ختم. خامن مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، بیوی کے مال میں سے اس کو ورثہ نہیں ملے گا. بیوی مرتد ہوگی، خامن کے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے آئیے. تو یاد رکھنا. اچھا نکاح، ولا تنکحوا المشرکین، نکاح کیا ہے؟ اچھا نکاح کی تاریخ ہے پتہ؟ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے تبھی سے اللہ رب العالمین نے نکاح کو جائز کرا، تبھی سے ہے. اس دنیا کے اندر سب سے پہلا رشتہ جو بنا ہے وہ میاں بیوی کا بنا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، آدم اور حوا. تب سے اللہ نے نکاح کے سلسلے کو جاری رکھا ہے. اب اس کو سمجھے، انسانیت کے سلسلے کو آگے بڑھانا تھا، سلسلہ تناسل، نسل کو آگے بڑھانا انسانیت کی. تو اللہ رب العالمین نے چونکہ انسان کو ایک بڑی عظیم مخلوق بنایا ہے، گھوڑے گدھے جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے. ٹھیک ہے. ان کو اللہ رب العالمین نے اس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک طریقہ کار دے دیا جس کو کیا کہا؟ نکاح کا. ہر دور میں نکاح ہوتا تھا کیونکہ فطری چیز اللہ رب العالمین نے انسان اور یعنی مرد اور عورت دونوں کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہوئے ہیں، خواہشات رکھی ہوئی ہیں، شہوات رکھی ہوئی ہیں، شہوات نفس رکھا ہے. یعنی مرد و عورت کے ایک دوسرے کی طرف میلان، جھکاؤ فطری ہے. کیا ہے یہ؟ فطری عمل. اب اس میلان اور اس جھکاؤ کو رب العالمین نے لیگل کرنا ہے تاکہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں اکٹھے رہ سکیں اور وہ جو فطری عمل ہے خواہش نفس اس کو پورا کرے. اس کا یہ طریقہ کار ہے
اس کا نام کیا رکھ دیا؟ نکاح۔ نکاح تو عہد نامہ ہے، تو آدم سے لے کر جن لوگوں نے سب عہد کرتے رہے ہیں، جب اس طرح پڑھایا گیا اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، ایسا ہی ہوتا تھا، ہر دور کے اندر نکاح رہا، اور نکاح کے آداب ہوئے، اس کی کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ ارکان ہیں، اس کے کچھ واجبات ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہیں۔ اور اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے رشتے دنیا کے اندر جتنے بنائے، کچھ کو بنایا محرمات اور کچھ کو بتایا غیر محرم۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں، کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے کانٹے لگا دی، ماں باپ، ماں بیٹی، بہن بھتیجی بھانجی، خالہ پھوپھی، جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ النساء کے اندر جا کر۔ آپ کو صرف ایک بنیادی بات بتا، یہ محرمات ابدیہ ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا ایک معاشرہ ہوتا ہے، وہ تشکیل پاتا ہے، اس کو ماں کی، باپ کی، نانی کی، دادی کی، پھوپھی کی، خالہ کی محبت چاہیے ہوتی ہے، وہ ایک معاشرے میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ محرمات، ان سے پردے بھی ختم کر دیے، ان کے گھر آنا جانا بھی جائز قرار دیا، اور یہ غیر محرم ہے، ان سے نکاح ہے، ان سے پردے بھی ہیں، ان کے کچھ آداب بھی ہیں، ان سے میل جول کیسے رکھنا ہے، اس سے معاشرت کیسے رکھنی ہے، وہ ہر چیز بتائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب نکاح ہوا، نکاح سے کیا کیا؟ سب سے بڑا جو نکاح سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بینیفٹ دیا، وہ یہ ہوا کہ اس سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے فلسفہ نکاح۔ جب کسی بھی معاشرے کے اندر نکاح عام ہو جائے گا، بچے اور بچیاں جو ہی بالغ ہو جائیں، وہ فوراً نکاح کے بندھن میں بن جائیں گے، معاشرے میں نکاح عام ہو جائے گا، نتیجتاً برائی ختم ہو جائے گی۔ دلیل محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشباب، اور نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جب تم نکاح کے قابل ہو جاؤ فوراً نکاح کرو۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ یہ نکاح، اس کے اندر ضمانت ہے، اس سے آپ بد نظری سے بچو گے۔ سبحان اللہ، بد نظری، یعنی اللہ کو بد نظری بھی پسند نہیں ہے۔ کسی عورت غیر محرم کو بری نگاہ سے، بدکاری کی نگاہ سے دیکھنا، بد نظری منع ہے اللہ۔ نکاح کیا ہے؟ اغض للبصر، اغض جھکاتی ہے بصر کو۔ دوسرا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح سے عزتیں اور عصمتیں محفوظ ہو جاتی۔ حسن، ہا سواد نون، مضبوط قلعہ کو، قلعہ سمجھ دینا اپنا، فصیل قلعہ، اس کو حسن بولتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نکاح ضامن ہے کہ تمہارا معاشرہ بدکاری سے پاک ہو جائے گا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو مقصد بتائے، اغض للبصر واحسن للفرج۔ ومن لم يستطع، پھر آگے سنیے، جو جوان بچہ یا بچی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، ابھی نکاح نہیں ہے، فعلیہ الصوم، فعلیہ الصوم، وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، وہ روزہ اس کے لیے ڈھال، شیلڈ بن جائے گا شیطان کے مقابلے میں اور گناہ کے مقابلے میں۔ اور اتنے زبردست قانون بیان کیا، اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زناکاری یا بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، 100 کوڑے مارو ان کو۔ کتنے مارو؟ فجلدوہما 100 جلدہ، 100 قرآن کہہ رہے ہیں۔ اور اگر نکاح کرنے کے بعد یہ عمل ان سے ہو گیا تو ان کو قتل کر دو، رجم کر دو، فرجموہما، مت چھوڑو ان کو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک سہولت دے دی تھی۔ پھر انہوں نے کیسے جرأت کی کہ وہ بدکاری کریں، وہ کسی رینڈم XYZ عورت کے ساتھ جا کر ایسا عمل کریں۔ اتنے سخت قوانین بیان کی، یعنی سلسلہ تناسل، جو نسل ہے نا، نسل انسانی کبھی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی غیر مرد کا نطفہ، وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے، وہ اپنے پیٹ میں نہ رکھے، نہیں تو یہ جرم ہے، یہ سزا ہے اس کی، مار دو اس کو۔ الشیخ والشیخۃ، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، یہ آیت اتری، بعد میں اٹھا لیا اس کو۔
شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت دونوں جب بدکاری کا ارتکاب کریں فرجموہما، رجم کر دو ان کو۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے رجم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے رجم کیا رضی اللہ تعالیٰ، میں نے رجم کیا۔ ایسا نہ ہو کل کوئی یہ اٹھ کر کہے لم اجد رجمن فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں تو رجم ہے ہی نہیں ہے، لہذا رجم اسلام میں نہیں ہے۔ اگر لوگ مجھے یوں نہ کہتے کہ عمر نے اللہ کے قرآن میں اضافہ کروا دیا، اللہ کی قسم میں آیت رجم لکھوا دیتا خدا۔ سورۃ النور میں آیت تھی، قرآن مجید کے اندر ایک علم ہے جس کو آپ ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ناسخ اور منسوخ، ناسخ اور منسوخ، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ آیت بھی اٹھ گئی، حکم بھی اٹھ گیا، ایک کچھ آیات ایسی ہیں آیتیں موجود ہیں، حکم اٹھ گیا، اور کچھ آیات ایسی ہیں آیت اٹھ گئی ہے، حکم موجود ہے۔ آیت کیوں اٹھ گئی؟ میرے اللہ کو معلوم، بس نہیں اٹھانا، یہی تو بتا رہا ہوں نا، یہی علم سیکھیں آپ کہ کچھ آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ آیت موجود ہے، حکم اٹھ گیا، کچھ آیات ایسی آیت بھی گئی، حکم بھی گیا۔ ایسے قرآن مجید کے اندر میں آپ کو کئی آیات بتا سکتا ہوں جو آیتیں موجود ہیں کہ ناقابل عمل ہے، ہم نے بڑی پشتن پڑھی ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، آیت موجود ہے نا۔ تو اب میں آپ کو الزامی جواب دے رہا ہوں نا کہ اگر حکم اٹھ گیا ہے تو آیت کیوں رکھی ہوئی ہے؟ چھ معنی سوال ہے نا، میرا سوال آپ سے، کوئی جواب نہیں ہے نا اس کا، کس نے رکھی ہے؟ میرے اللہ نے رکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھتیجے نے کہا، امیر المومنین، قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آپ پڑھو گے کہ وہ عورتیں جن کے خامن فوت ہو جائیں وہ اپنی عدت گزاریں کتنے مہینے؟ 4 مہینے 10 دن۔ پہلے حکم کیا تھا جس عورت کا خامن فوت ہو جائے متاعًا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک خامن کے گھر میں رہے گی، اس کو نکالا نہیں جائے گا، اس کے بعد اس کی مرضی ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے، دوسری ناسخ ہے، دونوں آیتیں آگے پیچھے ہیں اور دونوں لکھی ہوئی ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے سمجھیے، چونکہ کچھ لوگ قرآن مجید کے اندر ناسخ اور منسوخ، یہ علمی بات ہے سمجھے، کچھ لوگ قرآن مجید کے اندر ناسخ اور منسوخ کے منکر ہو گئے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے منکر ہو گئے؟ بھائی قرآن مجید کے اندر جب منسوخ آیات موجود ہیں تو آپ انکار کیسے کر سکتے ہو اس کا؟ ایک بات یاد رکھو، ناسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کینسل کرنے والا۔ اللہ پروردگار نے نسخ کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، رسول کی طرف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی طرف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسخ قرآن مجید کی آیات کو منسوخ کرنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ۔ اسی کے اندر ہم پڑھ گیا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا ہم آپ کو بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر لے کے آتے ہیں یا اس جیسی لے کے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم کو پتہ نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جب اس نے بولا میں قادر ہوں تو بات ختم ہو۔ تو اس لیے اس ڈیبیٹ میں مت جاؤ۔ تو قرآن مجید کے اندر رجم کا حکم کس ضمن میں موجود ہے؟ آیت موجود نہیں ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ یہ حکم کس سے ثابت ہوا؟ احادیث سے۔ جن لوگوں نے رجم کا انکار کیا وہ کہاں پھنسے آ کر؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ہے کہ اگر آزاد عورت جو غلام نہیں ہے، اگر وہ نکاح کرنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کر دو، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ عورت جو غلام ہے اگر وہ نکاح کرنے کے بعد لونڈی عورت جو ہے، اگر وہ نکاح کرنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کر لے تو جتنا سزا آزاد عورت کو ملے گی اس کی آدھی اس لونڈی کو ملے گی۔ کتنی ملے گی؟ آدھی اس لونڈی کو ملے گی۔ اب آزاد عورت کی سزا سورۃ النور کے اندر 100 کوڑے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 100 کوڑے ہیں۔ بولتے ہیں سورۃ النور کے اندر جو 100 کوڑے سزا ہے ان کے نزدیک شادی شدہ مرد ہو یا غیر شادی شدہ مرد ہو، شادی شدہ عورت ہو یا غیر شادی شدہ عورت ہو، دونوں کو اگر بدکاری کی صورت میں سزا ملے گی تو 100 کوڑے رجم نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ لونڈی کو آزاد کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے گی. اب 100 کا آدھا کیا ہے؟ 50. تو رجم کا آدھا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہ دلیل پیش کی. اب چونکہ عقل کے گھوڑے دوڑائے، چونکہ انہوں نے صرف رجم کو قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، حدیث میں نہیں گئے وہ. اب اس قرآن مجید کا بہترین مفسر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رجم؟ نہیں کیا. ایک عورت آئی اللہ کے پیغمبر کے بعد، طاہر نہیں یا رسول اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے. وہ اتنے سالوں کے بعد حمل میں تھی وہ. اب ایک جنون، یہ پاگل تو نہیں ہوگی، کیا بول رہی ہے یہ؟ کب ادھر مڑ رہے اللہ کے پیغمبر، فرمایا ذات کی قسم مجھ سے ہوگی یہ غلطی. فرمایا جاؤ حمل وضع ہو تو پھر آنا. وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اس نے بچے کو پیدا کیا. جب بچہ پیدا ہوا، آ گئی. کیا ایمان تھا ان لوگوں کا. 9 مہینے گزر کے اس کے دماغ سے وہ کل نہیں نکلی، وہ سوئی نہیں نکلی اس کے دماغ سے. کیا ایمان تھا ان لوگوں کا. جب 9 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کو لے کر جاؤ، کھانا کھلانا سکھاؤ اس کو، تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر آنا. حدیث کے الفاظ ہیں چند مہینوں کے بعد وہ لے کے آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ چبا رہا تھا. اللہ کے نبی بولے طاہر نہیں، پاک کی تھی. تو آپ نے فرمایا لے کر جاؤ اس کو رجم کرو. اور اس کو جب مار رہے تھے تو حدیث کے الفاظ ہیں نا، اس کے خون کے جسم سے خون اٹھا، پھٹا خون کا ایک رگ، اور سیدھا آ کر حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پہ لگا رضی اللہ عنہ. حضرت خالد نے کراہیت کا اظہار کیا، کتنا گندا خون مجھ پر لگا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خالد آپ کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے کہ اتنا گندا خون میرے اوپر؟ آپ جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ اللہ کی قسم یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ سے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے مضافاتی علاقوں میں جتنے بھی آبادی ہے نا، بستی، ان بستی کے گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے، اللہ کی قسم اس عورت کی توبہ پھر بھی بچ جائے گی. اور میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں. اللہ 8 دروازے کھول دیے. یہ ایمان تھا ان لوگوں کا، یہ رسول اللہ نے عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ او جی حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، آپ کو کیا پتا؟ ہمارے نزدیک یاد رکھو، کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے جس طرح قرآن مجید کی آیت حجت ہے ہمارے نزدیک، اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اور اللہ کے قرآن کی آیت میں کوئی فرق نہیں. بس رسول اللہ کی حدیث صحیح ہونی چاہیے، صحیح الاسناد، سند مجھ تک اور آپ تک پہنچ گئی، چاہے وہ خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو، وہ ایک الگ قصہ ہے. خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو، بھلے ایک صحابی نے روایت کی ہو، صحیح سند سے پہنچ گئی، وہ ہمارے لیے قرآن کی طرح حجت ہے. یاد رکھو، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. بس صرف فرق یہ ہے، قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث غیر مطلوب ہے. مطلب قرآن مجید کو آپ تلاوت کرتے ہو، حدیث کو تلاوت نہیں کرتے. قرآن مجید کو نماز کے اندر فاتحہ کے بعد پڑھا جاتا ہے اور احادیث کو نہیں پڑھا جاتا، لیکن رکوع میں بھی احادیث چل رہی ہوتی ہے، سجدے میں بھی احادیث چل رہی ہوتی ہے، تشہد میں بھی احادیث چل رہی ہوتی ہے. کہاں کیا کرو گے مجھے یہ تو بتاؤ، کہاں تم اس کو چھوڑو گے؟ یہ کیا کرتے، اپنی مرضی کی بات لے لیتے ہیں اور جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں یہ آپ کی رائے ہے. نہیں، یاد رکھو، عمر بن خطاب کی اس بات کو یاد رکھنا. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، لوگ یوں کہیں گے کہ عمر نے اللہ کے قرآن میں اضافہ کر ڈالا، میں آیت رجم کو قرآن میں لکھوا دیتا. ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی آنے والا یوں کہے کہ لم اجد رجما فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں تو رجم ہے ہی نہیں. آوازیں اٹھی نا اس دور میں، تبھی تو عمر بن خطاب نے کہا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یاد رکھنا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لوگ رجم کا انکار کرتے، ریزن کیا پیش کرتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ تو یہ بھی بتا دیا، وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں صرف اور صرف. ایسی قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو جن کو ہم کتاب و سنت سے آپ ثابت کر سکتے ہیں. تو نکاح کی بات سمجھ آ گئی. تو اللہ پروردگار نے کیا کیا، ایک مرد کو، ایک عورت کو محفوظ قلعے میں دے دیا تاکہ بیرا روی سے بچ جائیں، بدکاری سے بچ جائیں. اور اس قلعے کا نام کیا رکھ دیا؟ نکاح. اور دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں نا، ماں، باپ، بہن، بھائی، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، جتنے بھی رشتے ہیں یاد رکھو، خونی رشتہ، کبھی رشتہ ٹوٹے گا نہیں. واحد رشتہ ہے زوجین کا جو ٹوٹ جاتا ہے. یہ زوجین کا جو رشتہ ہے اس کو سببی رشتہ کہتے ہیں. کون سا رشتہ؟ سبب. سبب کیا ہے بیچ میں؟
نکاح. اس سبب کی وجہ سے رب العالمین نے اس کو اصحاب الفروض میں ڈال دیا ہے، جائیداد کا وارث ہے. صرف سبب. ورثہ کس سے بنا؟ وارث کیسے بنا؟ نکاح سبب ہے. اور یہ واحد رشتہ ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول سے ٹوٹ جاتا ہے. اور شیطان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسی رشتے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. لوگ جادوگروں سے جادو سیکھتے ہیں اس لیے تاکہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، فرق ڈال دیں، توڑ دیں اس رشتے. تو نکاح کو یاد رکھو. اللہ اکبر. طلاق کے علاوہ کس طریقے سے جو ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ طلاق ہے، خلا ہے، لعان ہے، اختلاف الدین ہے. لعان ابھی آپ نے پوچھ لیا. اگر کوئی مرد اپنی عورت کو دیکھے کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس کے پاس گواہ نہیں، تو وہ امیر، جج، امیر، حاکم کے سامنے کھڑا ہوگا، فیصل کے سامنے 4 قسمیں مرد اٹھائے گا، 4 عورتیں اٹھائیں گی. ایک بولے گا اگر میں جھوٹا مجھ پہ لانا، دوسری بولے گی یہ تب ہوگا جب عورت مانے نہ، اقرار نہ کرے. اگر اقرار کر لے گی اس کو سزا ملے گی، یا رجم ہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا یہاں پر. تو لعان جو ہے یاد رکھو، لعان بذات خود فسخ نکاح ہے. نکاح ٹوٹ گیا، لعان سے خود بخود نکاح ختم ہو جاتا ہے. ایک طلاق ہوتی ہے، رجی ہوتی ہے دوبارہ کر لو. 2 طلاقیں ہیں، رجیہ دوبارہ کر لو. 3 دی تو کبھی نہیں کر سکتے. خلا عورت اگر دن میں 100 مرتبہ لیتی ہے تو لے پھر نکاح کر لے، مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور 1000 دفعہ لے. مرد کے لیے 3 طلاقوں کا آپشن ہے، 3 سے زیادہ نہیں دے سکتا. عورت کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جب مرضی ہے بولے خلا لے، پھر آ جائے، پھر لے، پھر اس کے لیے کوئی مجھے خلا دے دو، اور دے بھی دی اس نے، اگر لے لو 2 گھنٹے کے بعد پھر آ جی نہیں یار میں واپس آ رہی ہوں، آ جاؤ. حرت کی بات. تو اللہ پروردگار نے کیا کیا ہے؟ صرف طلاق جو ہے نا، طلاق اس کا اختیار کس کو دیا؟ مرد کو دیا. عورت کا اختیار خلا ہے. اور خلا کی یاد رکھنا عدت بھی 1 مہینہ ہے. عدت کتنی ہے؟ 1 منتھ. استبراء رحم، مطلب استبراء رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے عورت کا یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں پچھلے مرد کا نطفہ نہیں ہے، تاکہ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو خلا کی کوئی تعدد نہیں ہے، خلا کا کوئی تعدد نہیں ہے. تو نکاح طلاق اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. تو لعان جو ہے اس میں آپ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں. لعان بذات خود جو ہے نا ختم، بائن ہے. یعنی بدکاری سے بھی اگر کسی عورت نے، یاد رکھو بدکاری کر بھی دی، اللہ محفوظ فرمائے، اگر کسی عورت نے غیر محرم مرد سے بدکاری کر دی اور پھر وہ اسی مرد کے گھر رہ رہی ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ وہ نکاح ہے یا نہیں ہے. واللہ عالم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، کیونکہ بات نہیں ہے. دوسری بات ذہن میں رکھنا کہ لعان 4 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ دونوں زوجین ایک دوسرے تک تا حیات حرام ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دوسری جگہ نکاح کرے گی تو نہ، ابدی حرام ہو چکے ہیں. کبھی بھی زندگی میں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. لعان عورت کے لیے نہیں، عورت کے لیے، عورت کے لیے جو حدیث ہے. تو یہ اس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ النور میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لعان، لعنت. ٹھیک ہے. ایسے تو اب یہاں پر اللہ رب تو نکاح کی بات سمجھ آ گیا. تو ولا تنکحوا 4 ٹھیک، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمۃ مؤمنۃ خیر. تو نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جی؟ مومنہ عورت سے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی، دیکھو جب بھی آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ نا، لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے حدیث سنو. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تنکح المرأۃ بأربعۃ. عورت سے جب نکاح کرنے کے لیے جاؤ تو 4 چیزیں دیکھو اس کے اندر: لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں سے شادی کرو فإنہن یاتین بالاموال، وہ مال لے کے آئیں گی.
اللہ نے اس کی مقدر میں رکھا ہوا یہ حدیث کے الفاظ. ٹھیک ہے, دیکھو یہ کتنی مالدار ہے. ایک دوسری چیز دیکھو, جمال, وہ کتنی خوبصورت ہے. تیسری دن اس کا حسب نسب خاندان دیکھو, کس خاندان سے بلانگ کر رہی ہے. چوتھی چیز اس کا دین دیکھو. یہ چاروں چیزیں ترتیب سے ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فظفر بذات الدین. تینوں چیزیں نہیں ہیں, نہ مال ہے, نہ جمال ہے, نہ خاندان ہے, دین. فظفر, کامیاب ہو جا. دنیا اور آخرت کو ایک بندہ آدم سنوار لے, کامیابی پالے بذات الدین, دین والی سے. تاربت یدا کا, ورنہ ساری زندگی ہاتھ ملتا رہ جائے گا. دونوں ہاتھ تیرے خاک آلود ہو جائیں گے اگر تو نے دیندار عورت کو ریجیکٹ کیا. یاد رکھو. مجھے بتائیے کس بنا پر ہمارے رشتے ہوتے ہیں؟ قربان میں جھانکو نا, آج ہم پڑھے نا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, ایمان ایمان ایمان. اور لڑکے کے لیے کیا کہا؟ اذا جاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ. جب تمہاری بچی, تمہاری بہن کے لیے ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کا دین اور جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے. کیا پسند ہے؟ دین اور اخلاق. اس رشتے میں کبھی نہ مت کرنا, یس بول دو. الا تفعلوہ, آگے سنو, اگر تم وہاں انکار کرو گے, دین بھی آپ کو پسند ہے, اخلاق بھی, کیوں انکار کر رہے ہو؟ اگر انکار کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, دنیا میں فتنہ اور فساد کبیر جو پھیلے گا اس کی وجہ آپ ہوں گے. گھروں کے اندر بچیوں کو بٹھا کر سر کے بال سفید کر دیتے ہیں, شادیاں نہیں دیتے, شادیاں نہیں کرتے. جو جی سٹینڈرڈ کا لڑکا نہیں ملا. کون سا سٹینڈرڈ ہے؟ سمجھ آئی نہیں. ٹھیک ہے, سٹینڈرڈ کون سا؟ دین. اصل میں سٹینڈرڈ کیا ہے؟ دین ہے, دین ہے, اس کو لے کے آؤ. کوئی بات نہیں, میں بولتا ہوں اگر آپ کو 1 روپیے سے اپنے کاروبار کو نکاح کے بعد شروع کرنا ہے, کریں, اس میں برکت دے گا اللہ رب. نکاح, اللہ کے نبی نکاح کے موقع پر کیا دعا دیتے تھے؟ دلہا کو اور دلہن دونوں کو بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اے اللہ دولہا کے لیے برکت کا بندوبست فرما, اے اللہ دولہے پر برکت نازل فرما, اور اے اللہ دولہا اور دلہن دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا فرما. یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. برکات. اور قرآن کہتا ہے یکون فقراء, اگر تمہارے بچے غریب ہیں, محتاج ہیں, فقیر ہیں, جاب لیس ہیں, کچھ نہیں ہے ان کے پاس, آپ نکاح کرو. یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے خصوصی فضل سے ان کو امیر بنا دے گا. قرآن کہہ رہے. میں بولتا ہوں یار میرا بچہ تو ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا, اپنے خود نہیں سنبھالنا, اوپر سے بیوی بھی دے دوں تو کیا سارا میرے سر پہ آئے گا؟ وہ اللہ کہتا ہے میں روزی کا رزاق ہوں, واللہ واسع علیم. اللہ کہتا ہے میرے خزانہ میں بڑی وسعت اور کشادگی ہے, اور علیم, میں ہر بندے کی ضرورت کو جانتا ہوں. نکاح کو عام کرو. اب کیا ہوا, نکاح نہیں ہے نا, پہلے پورے 2 سال تک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گے, بیٹھیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, چلیں گے, پھریں گے, ٹریولنگ کریں گے. کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم ایک دوسرے سے اچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی صحیح بسر ہوگی. اعوذ باللہ, یہ کون سا دین ہے؟ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت سے تنہائی میں ملے گا, تیسرا شیطان ہوگا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ الصادق المصدوق, نبی الرحمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جی میرے اوپر مجھے اپنے اوپر کنٹرول ہے. کہاں سے کنٹرول ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو چیلنج کر رہے ہو, کہاں سے کنٹرول؟ ٹھیک ہے. جو شریف خواتین ہیں وہ شریف کوئی پسند کریں گے, اور شریف مرد ہیں وہ شریف خواتین, وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ النور کے اندر. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ بھلے شریف ہو کوئی, ہزاروں شریف. ٹھیک ہے, اکثر ٹیکا بھی شریف ہی لگاتے ہیں, یاد رکھو. ہاں یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں جی. ہاں تصور ہی بھی نہیں, آنا بھی نہیں چاہیے. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے, یہ بھی آپ لوگوں کے لیے سیکھو ان چیزوں کو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بچے اور بچی کے نکاح کر دیتے ہیں, نکاح کرنے کے بعد رخصتی نہیں کرتے اور ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں.
یہ بھی ٹھیک نہیں. عرف کا اعتبار ہوتا ہے. عرف کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا معاشرہ. آپ کے معاشرے کے اندر رخصتی کسے کہا جاتا ہے, اس کا اعتبار رکھنا. مان لیا کہ نکاح کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گیا, ٹھیک ہے, آمنے سامنے آ سکتے ہو, اکٹھے بیٹھ کے کھا پی سکتے ہو, لیکن ٹریولنگ کرنا, ایک روم میں سونا, ایک جگہ پر سونا اور کھلے عام سب کچھ کرنا نہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھو عرف کے اندر رخصتی ہوتی ہے. آپ دیکھو نا, جب نکاح کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یہ عورت جس سے ہم نکاح کر رہے ہیں یہ کنواری ہے یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے, یہی لکھا جاتا ہے نا. اور کیا, یہی عورتیں یہی ہوتی ہیں نا. اب مجھے یہ بتائیں 2 سال تک نکاح ہوا, رخصتی نہیں ہوئی, اور پھر کسی وجہ سے گڑبڑ ہوئی تو طلاق دے دی, طلاق دے دی, کیا گنو گے؟ یہ بتاؤ, کنواری ہے, بیوہ ہے, مطلقہ, کیا کہو؟ یہ تو میں سننا سے لے کر وہی تو بات رہا ہوں نا. کیا یہ تو سنت ہے نا, کیا نکاح ہوا, اس سنت کو اتنا ہی تو قائم رکھو نا. میں بولتا ہوں کہ نکاح ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نکاح غلط ہے. نکاح کروا دو, نکاح کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری احتیاط برتو, یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. نکاح سے نہیں روک رہا, نکاح تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ رخصتی سے پہلے نکاح کیا جا سکتا ہے, 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, لمبا کر لو. قرآن کہتا ہے کہ چھوٹی عمر کی عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. نکاح کا کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹی عمر کی عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے, نکاح کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے جو بے روی ہے اس سے اپنے آپ کو. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے, یہی چیز ہے نا آج. تو یہ تمام چیزیں افراط اور تفریط کا شکار تب ہوتی ہیں جب ہم کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات اور رہنمائیاں جو ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور اپنی آراء کو داخل کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے خسرت دنیا والآخرہ, دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے معاشرے کے اندر کتنے لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں, نکاح ہوا, رخصتی نہیں ہوئی, پھڈے ہوئے, طلاق ہو گئی. ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا. پھڈے کب ہوتے ہیں؟ دونوں آپس میں ملے نا, اندر رکھے ہوئے تھے نا, ماں باپ اپنی بچی کو سنبھال کے رکھتے, بیٹے اپنی بچی کو سنبھال کے رکھتے, رخصتی کے ٹائم پہ جو طے تھا رخصتی کر کے دے دیتے. بات کر سکتے ہیں. کس نے کہا؟ ہم نے کہا بے روی سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں نے رخصت, دیکھو میری بات کو سمجھو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے, جائز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں, حلال ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپس میں مل نہیں سکتے, مل سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اتنی اجازت مت دو, رخصتی کو رخصتی رکھو, جو عرف کے اندر رخصتی آپ کے یہاں موجود ہے اس کو سمجھ لو. بس میری بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بس اتنی عرض ہے, اتنی عرض ہے. چونکہ یہ چیزیں ہم ان کو فیس کرتے رہتے ہیں, بہت مسائل ہوتے ہیں, ان کو اپنے آپ کو روکنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے جی, تو پھر رخصتی کر دو نا, پھر رخصتی کر دو. پھر کس لیے روک کے رکھا ہوا ان کو؟ ساتھ مت رہو نا. اب اس پر جائز ہے, اس پر بڑے بڑے آپ علماء کے جا کر نکال کے فتاوی جات پڑھیں. اس کے اندر آپ کو دیکھا جائے گا رخصتی صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عورت اور مرد الگ ہو جائیں, ایک کمرے میں آ جائیں, پردے لٹکا لیں, اپنے ازدواجی تعلقات قائم لیں. اس کو رخصتی کہا گیا ہے. پڑھیں جا کر ان چیزوں کو, دیکھیں آج انگلش میں اردو میں ہر چیز میں موجود ہے. تو یہ تمام کام اگر رخصتی سے پہلے کر دیے گئے تو کیا مانا, 6 مانا, بتاؤ کیا مانا ہوگا اس کا؟ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میل ملاپ, بات چیت, اٹھنا بیٹھنا, آنا جانا گھروں کے اندر سب کے ساتھ, وہ اس کو ایک آپ نے کیا کر دیا الحمدللہ ایک دوسرے سے, تاکہ کمیونیکیشن جو ہے اس کی آسانی ہو جائے. ایک غیر محرم کی بات نکل جائے تو ہم نے کیا کیا, نکاح کروا دیا دونوں کا. بات سمجھ آ گئی؟ ایک خاص حدود کے اندر رہتے ہوئے ایسے ہی کرنا چاہیے, آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو کتنی عورتیں, میں نے آپ کو بتایا 4 چیزیں. اور مرد کے لیے کیا کہا کہ جب اس کا دین اور اخلاق پسند ہو تو فوراً نکاح کرو. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے رسول اللہ فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع, دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کا بہترین خزانہ نیک عورت کا مل جانا. المرأۃ الصالحہ. اب صالح عورت اللہ کے نبی نے اس کی صفات بیان کی, آپ سنیں, جتنی بھی بہنیں سنیں. فرمایا اذا نظر الیہا سرت, خامند گھر میں داخل ہو, ایک نظر اپنی عورت کو دیکھے, اس کی عورت اس کو خوش کر دے. اپنے لباس سے, اپنے اخلاق سے, اپنی خدمت سے, اپنی جھال ڈھال سے, اپنے گھر سے, اس کی گھر کو سنبھالنے سے, گھر کے اندر داخل ہو خوش ہو جائے.
چونکہ یاد رکھو والمرأة راعیۃ عن بیت بعلها وولدہ، اللہ کے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح حدیث، عورت اپنے خامند کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہداشت کی ذمہ دار ہے، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا، قیامت کے روز رب العالمین اس سے اس کے خامند کی اس ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور مرد گھر سے باہر جتنے بھی کام ہیں امور خانہ داری کو نمٹانے کے لیے، مال خرچہ منال گھر کی جو بھی سروسز ہیں وہ مہیا کون کرے گا؟ مرد۔ چار دیواری کے اندر کی ذمہ دار کون ہے؟ عورت۔ اللہ پوچھے گا اس مسئولۃ عن رعیت، اس وجہ سے جب شادی ہو جاتی ہے نا عورت کی تو ماں باپ سے بڑھ کر اس کے حقوق، اس کے فرائض اور واجبات کرنے کی کس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے؟ اس کے خاوند کی۔ یا رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ کس کے حقوق ہیں؟ فرمایا اس کے خاوند کی۔ یا رسول اللہ مرد پر سب سے زیادہ حقوق اور ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ فرمایا اس کی ماں کی۔ ماں کو کون سنبھالے گا؟ مرد۔ عورت پر کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے خاوند کی۔ اور قیامت کے روز اللہ اس سے پوچھے گا۔ آپ نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہ، حدیث سنو خدا کی قسم، خواتین کے لیے اتنی خوبصورت حدیث، عورت جب 5 نمازیں پڑھے گی، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے گی، وحفظت نفسہا، نفس کی حفاظت کرے گی، عزت و عصمت، شرم و حیا، واطاعت بعلہا، اپنے خامند کی اطاعت میں رہے گی، 4 کا، فتحت لہا 8 ابواب الجنہ، اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ عمل کتنے کیے؟ 4، 8 دروازے کھول دیے اور کہا اس سے جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنا آسان۔ خامند کی اطاعت۔ اطاعت کی ڈیفینیشن یہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایک لفظ میں اگر خامند یا ماں باپ یا جس کے ماتحت آپ ہیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اطاعت کروا رہا ہے، مت مانو اس کی۔ دین کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے حقوق کا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، اس حق کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، اگر آپ جانتے ہو کہ آپ پر اس کا حق وہ ہے تو ادا کرو۔ بس اللہ کی مخلوق کی اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عورت کی سنتے جائیے، رضا نظر علیہا سرت ہو، ایک یہ حق کا اس کا، اس کو دیکھے تو خوش کرے۔ نمبر 2 وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ، خاوند اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، یہ نیک عورت ہے، جب خاوند غیر موجود ہے، غائب ہے، نہیں ہے، حَفِظَتْهُ، اس کی حفاظت کرے گی۔ فَالصَّالِحَاتِ قَانِتَاتِ، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، کس کی؟ خاوند کی۔ حافظات للغیب، خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے گھر بچوں کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ ان کو اس حفاظت کا امین کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، آگے وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّتْهُ، خاوند کوئی نیک کام کرنے کی ٹھان لے، مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کی بیوی اس کا سہارا بن کے اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان والی عورتیں اپنے آپ کو ایمان اپنے خاوند کی اطاعت میں لے کے آؤ۔ ایک حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خواتین کی جماعت کو جا کر خطبہ دیا، یا معشر النساء تصدقنا، ان عورتوں کی جماعت صدقے اور خیرات کرو، فإنی رأیت اکثر منکن اہل النار، میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ قلنا بما یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کیوں؟ فرمایا تکثرن اللعن، تم لعنتیں بہت بھیجتی ہو، زبان پہ تمہاری زبان پہ لفظ لعنت چڑھا ہوا ہے، ہر ایک کو لعنت دیتی ہے۔ ایک وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ، تم اپنے خامدوں کی نافرمانیاں کرتی ہو، احسان فراموش۔ فَلَوْ أَحْسَنَ إِحْدَاهُنَّ دَهْرًا، اگر کسی عورت کا خامند زمانے بھر عمر بھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، ثم رأت،
فیہ شیئن، پھر عورت اس کے اندر ہلکی سی بھی بے رخی دیکھتی ہے، کوئی بھی دیکھتی ہے، ایک بول بولتی ہے ما رأیت فیک خیرا قط، میں جب سے اس گھر میں داخل ہوئی ہوں میرے ساتھ یہی ہوا. یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صدقے اور خیرات کر کے اپنی گردنوں کو جہنم سے بچاؤ. تمہارے اندر یہ دو خرابیاں بہت مشکل. عورت نماز ہی پڑھ لیتی ہے، روزے بہت اچھے رکھ لیتی ہے ماشاءاللہ، نماز نوافل سب کچھ کر لے، ذکر اذکار سب کچھ، کہاں آ کر مسئلہ ہوتا ہے؟ اطاعت بعل پہ مسئلہ ہو جاتا ہے، خامد پہ ہو جاتا ہے، ہو جائے. دیکھو نہیں یار میری بات سنو، ایک ہوتی ہے نافرمانی، اوپینین ڈیفرنٹ ہو جانا مسئلہ ہی نہیں ہے. نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مرد نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی روشنی میں ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتی اس کو، بولتی میں نہیں مانوں. عورت مرد کو روکتا ہے یہ نہیں کر سکتی آپ کا یہ دائرہ کار نہیں ہے. اگر وہ روک رہا ہے اور یہ دائرہ کار اس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں یہ ڈینجرس ایریا میں چلے جائے، میں نہیں مانوں گی، رک جاؤ. نافرمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے خامند کسی ایسے کام کا حکم دے جو حکم اس کے پاس رائٹ ہے، اللہ نے دے رکھا ہے اور اس کو نہیں مانتی، یہ نافرمانی. بات سمجھ آ گئی؟ یس. نہیں وہ ایک پورشن ہے، وہ ایک پورشن، وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نہیں یہ اطاعت کو انہوں نے ایک جگہ پر بند کر دیا ایک لفظ کے لیے. نہ کبھی بھی کبھی بھی. وقرن فی بیوتکن، خاوند اگر بولتا ہے گھر سے باہر نہیں جانا تو نہیں جانا، بات ختم. خاوند اگر آپ کو بولتا ہے آپ نے پردہ کرنا ہے تو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اطاعت کو ایک چیز کے لیے خاص کر دینا وہ ایک الگ چیز. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مرد عورت کو بلائے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اگر وہ تندور پہ کھڑی ہے روٹی پکا رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں چھوڑ کر آ جائے. اور ایک حدیث میں فرمایا 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر 1 ایسا امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں. لوگوں کی ہو جائے گی، امام صاحب کی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. لوگوں کی ہو جائے گی انشاءاللہ، امام صاحب کی نہیں ہوگی چونکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم ارشد الائمہ، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. امام ضامن ہوتا ہے نا، گرانٹڈ ہے، آگے کھڑا ہے نا، اور مؤذن جس کو امانت سونپی گئی ہے اذان دینا. اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ ہمارے اماموں کو ہدایت نصیب فرما، آمین کہیں. واغفر للمؤذنین، اور اذان دینے والوں کی کامل مغفرت فرما، آمین کہیں. ایسا امام امام قوم وہم لہ کارہون. لیکن یاد رکھو یہاں بھی قوم اس کو ناپسند کر رہی ہے اس کی کسی گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. ایسے ہی ناپسند کرو جی امام کو ناپسند، لمبی نماز پڑھاتا ہے تو اچھی بات ہے نا یار، ایسے امام کے پیچھے مت جاؤ یار، یہ تو رکوع میں جاتا اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. اس کے بعد جاؤ جناب یہ 4 رکعت کی نماز 15 منٹ لگاتا ہے، ادھر پڑھتے جا. یہ ناپسندیدگی نہیں ہوگی. کوئی شرعی عذر کی بنا پر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہے تو امام قوم وہم لہ کارہون کراہیت ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے آپ نے فرمایا عبد العابق، غلام. آج تو نہیں ہے نا، غلام جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ گیا، اس کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا، نکل گیا، تو اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہوتی. تیسرا وہ عورت وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، وہ عورت جو رات گزارے اس حال میں کہ اس کا خامد اس پر ناراض ہو. اب یہاں پر بھی ناراضگی بھی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان مجھے اور آپ کو انسان بنایا نا، اس کی ناراضگی بھی شرع کے اندر ہو، شریعت کے اندر ہو. اگر ایسے ہی ناراض ہو رہا ہے کچھ اور مسئلہ تو اس کو ناراضگی کو بھی دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو عموماً مردوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست تعلیمات دی ہیں جی. قرآن مجید میں واضح الفاظ ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں سے حسن معاشرت کرو، اپنی عورتوں سے بہترین رویہ رکھو. عاشروهن بالمعروف وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
مرد عورت کے اور عورت مرد کے حقوق ادا کرے گی، دونوں معروف سے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. بس الرجال قوام، مرد کے عورت پر قوام. قوام بولتے نا، آپ کی چھت ہے نا، چھت کے نیچے جو پلر ہوتا ہے، کالم جس کو آپ بولتے ہو یا بیم بولتے ہو، جس کے اوپر چھت کھڑی ہے، چھت عورت ہے، قوام مرد ہے. عورت مرد پر ڈیپینڈ کرتی. عورت کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ مرد. قوام ہے، حاکم ہے، افسر ہے، اس کی اطاعت کی ذمہ داری ہے. ایک درجہ وللرجال علیہن درجہ، اللہ نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دے دی. یہ فضیلت کس نے دی؟ اللہ. ولا تتمنوا بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض، جو اللہ نے فضیلت دے رکھی اس کی تمنا مت کرو. عورت ہے تو ٹھیک، میرا کام اطاعت کرنا ہے. کس کی؟ اس کی خامد. تو اطاعت سمجھ آ گئی. اس کو کسی ایک پورشن میں جا کر فٹ کر دینا یہ ٹھیک نہیں. زندگی کے تمام امور، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، امور خانہ داری میں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، خامند کے رشتہ داروں میں، مرد کی عورت کے رشتہ داروں میں، ہر جگہ پر اپنے گھر کے نظام کو، سسٹم کو، اپنے مرد کے ساتھ جو ایک اس کے رویے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا، اور اس کی خوشی اور اس کی ناخوشی کی ہمیشہ خیال رکھنا. عورت کو اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے بھی خوشی اور ناخوشی کا خیال رکھی. یہ تمام چیزیں اطاعت کے اندر آ جاتی ہیں الحمدللہ. تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کر کے یہ بھی کہا تھا میں تم نے سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے خود کا خیرکم لأہلہ، میری امت میں سے سب سے بہترین امتی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنی بیویوں کے حق میں بہت اچھا ہوں. استوصوا بالنساء، خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع، میں تمہیں عورتوں کے متعلق خصوصی نصیحت کر رہا ہوں. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، یہ نکاح کی وجہ سے تمہاری قیدی بن چکی. ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. لا تضربوهن، ان کو مارنا مت. ولا تقبحوهن، ان کو برا بلا مت کہنا، ان کو تانے مت دینا، ان کو گالم گلوچ مت کرنا. ولا تہجرن، اور ان کو گھروں سے مت نکالنا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے فرمایا کہ کچھ خبر پہنچے کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، تم میں سے کچھ لوگ اپنی بیویوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں. یاد رکھو پیغمبر کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ میرے نزدیک پسندیدہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. کیا اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، کیا وہ کرنا چاہیے؟ اس سچویشن میں سیر اور سوا سیر ہو جانا چاہیے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس بات سیر سوا سیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جب پتہ لگے کہ بیوی جو ہے اس کا دماغ جو ہے نا وہ انتہائی بلندیوں کو چھو رہا ہے تو مرد جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے. اور عورت کو چاہیے جب مرد جو ہے وہ اس کا دماغ ایک طرف جا رہا ہے تو ایک طرف. سیر اور سوا سیر بن کر زندگی چلتی. ٹھیک ہے؟ اب باس اور امپلائر نہیں چلے گا گھر کے اندر. لو کر لے اللہ رب العالمین نے اس کو کہا نا، تو اب وہ ٹھیک ہے بولے گی، بولنے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ. کوئی ہوتا یہ ہے کہ آپ صبح مسئلہ ہوگا اور آپ ایک ٹھیک طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. جو صبح آپ پر غصے پہ تھی، شام کو انشاءاللہ وہ آپ سے پیار کرے گی، محبت کرے گی، ایکسٹرا محبت کرے گی. یہ میرے اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں یہ چیز رکھی. اس کو آپ سمجھیں. قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. وَمِنْ آیاتہ، اللہ کی نشانی میں ایک نشانی یہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے نفسوں سے تمہارا زوج بنایا ہے، میاں بیوی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودہ ورحمہ، تمہارے درمیان مودت اور رحمت ڈال دی. مودت الودود، اوپر والے درجے کی محبت کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا تزوجوا الولود الودود، عورت ہر عورت اپنے اندر یہ دو صفات رکھے. چلو ایک اس کی بس میں ہے، دوسری نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خامدوں سے ٹوٹ کے محبت کرنے والیاں ہوں اور بہت زیادہ بچے دینے والیاں ہوں. اب ولود عورت کے بس میں نہیں ہے، بس اگر بانج پن ہوتا ہے، کچھ بھی مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن الودود تو اس کے بس میں ہے نا. اپنے خامد سے محبت تو کریں نا. آپ نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو. الودود
اللہ کی صفت ہے عورت کے اندر ہو بہت زیادہ محبت کرے اپنے خامن سے، ٹھیک ہے. اللہ کہتا میں نے مودت ڈالی ہے اور رحمت. اس میں مفسرین نے لکھا یہ آیت سورۃ النور کی، اللہ نے کہا نکاح میری نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. زوج میاں بیوی سکون. مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو زوجین کے درمیان جوانی کی عمر میں ہوتی ہے، اور رحمت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو بڑھاپے میں ہوتی ہے. ہم اپنے گھروں کے اندر ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا کیسے ایک دوسرے پر فریفتہ ہوتے ہیں، مجھے بتاؤ جا کر اللہ کی قسم ان کی محبت کو دیکھتے ہیں، ان کو زندگیاں میں یاد آ جاتی ہیں کتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے. ماں کو تکلیف ہو باپ ساری رات سوتا نہیں، باپ کو تکلیف ہو ماں نہیں سوتی ہو، بچوں کی بیچاروں کی خیر نہیں ہوتی، ماں باپ بیمار ہو جائے. یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، خود چوز کر کے اچھی بچی لے کر آئیں گے اپنے گھر میں، بڑی محبت کے ساتھ نکاح کروائیں گے. نکاح کروا دیا، اب وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے، ماں باپ سے برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ رن مرید ہو گیا، یہ جوروں کا غلام ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اور رب العالمین کہتا میں نے مودت اور رحمت ڈالی. دیکھو ان چیزوں کو سمجھو. ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ماں باپ کو برداشت نہیں ہے. اور یہ بچے اپنی بیوی کو باہر آئس کریم کھلانے کے لیے گیا، مجھے نہیں لے کر گیا ساتھ. اماں آپ کیسے کھائیں گی؟ ان کو جانے دو، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو نہیں برداشت کرتے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میں تو بولتا ہوں اللہ کی قسم ان ماں باپ کو اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بچوں اور بچیوں کی شادیاں کروائیں اور زوجین کی محبت کو بھی دیکھ لیا. اس پر آپ ناراض نہ ہویا کریں. برداشت بھی کسی چیز کا نام ہے. کسی کو دیکھا کریں، جب ایسی بات ہو تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کہا کریں. ان کے لیے زندگی تنگ نہ کیا کریں. یاد رکھو ایک یہ بات کرنا، اور دوسری یاد رکھنا نکاح کے بعد عموماً کوشش کریں کہ آپ کے بچے جوائنٹ فیملی سے باہر ہو جائیں. یاد رکھنا چیز، یہ بنیادی چیز. بالکل قریب قریب ہوں، ایک گلی ہو، اوپر نیچے ہو، لیکن جوائنٹ فیملی سلسلہ جو ہے وہ نکاح کے بعد ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین اب یہ ایک خاندان ہے، تو لوگ مل کر نہ ایک تیسرے انسان کو دنیا میں لانے کے لیے کوشش کریں. ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے کے خدمت کا موقع دیں، ایک دوسرے کے رائٹس اور ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں. بات سمجھ آ گئی ان چیزوں کو؟ تو اسلام کے اندر ٹھیک ہے، آپ اگر مسائل ہیں نہیں آپ افورڈ کر سکتے تو کچھ کر لیں، لیکن دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کی ایسی تربیہ کریں تاکہ وہ خود حلال کمانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. تھوڑا سا بچوں کو میدان میں بھی ڈالو، ان کی تربیہ کرو، ان کو تھوڑا عسر و یسر، گرمی سردی اے سی سے باہر نکالو، دھوپ کی شدت اور تمازت گرمی کی تھوڑا برداشت کرنے کے لیے ان کی عادت ڈالو تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا تو بچے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو نکاح کے متعلق آپ نے فلسفہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ نکاح ہے اور اس کو عام کیجئے. نکاح جس معاشرے کے اندر عام ہوگا انشاءاللہ نتیجتاً وہاں بد نظری نہیں ہوگی، نتیجتاً وہاں بے روی نہیں ہوگی. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر نا جنت کی صفات بیان کی ہیں، جنت کی صفات بیان کی ہیں، جنتیوں کی صفات بیان کی. ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے والذین هم لفروجہم حافظون. جنتی جو جنت میں جائیں گے ان کی ایک صفت یہ ہوگی، وہ تھے جنہوں نے ساری زندگی اپنی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت کی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. یا بیویاں اور لونڈیاں، یہ ہے شریعت، یہ ہے نکاح. فإنہم غیر ملومین، یہاں ملامت نہیں. بیوی، خامند یا لونڈی. لونڈی اس آج تو نہیں ہے نا، زمانہ اس اسلام میں تھا کہ جب آپ جنگ کرتے تھے جو لونڈیاں آتی تھیں، خلیفۃ المسلمین اپنی عوام کو لونڈی الاٹ کر دے گا تو وہ جو لونڈی جب الاٹ ہو جائے گی اس کو، وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اس کو بیوی کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کر سکتا ہے. ایک بات. اور دوسری یاد رکھنا، آزاد عورت 4 تک آپ نکاح کر سکتے ہو. 4 سے زیادہ ایک ٹائم پہ ایک مرد اپنے نکاح میں عورت نہیں رکھ سکتا. لونڈی کی کوئی حد نہیں ہے. 10 20 50 100 200 1000 آپ کی مرضی. جتنی آتی جائیں گی خلیفۃ المسلمین اپنی عوام کے اندر اسی طرح تقسیم کرے گا. لوگ آج یہ وہ سلسلہ ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا. تو فرمایا کہ بیوی اور لونڈی یہاں ملامت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. اس کے علاوہ کہیں سے بھی مرد اور عورت اپنی شہوت کی قضا کرے گا
فاولئک هم العادون، انہوں نے اللہ کی حد کو توڑ دیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہماری عزت اور عصمتوں کو ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تا دم حیات۔ اللہ ہمیں شرم و حیا کے پردے میں رکھے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کو بھی بدکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں نکاح کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلا روی سے بدکاری سے اللہ ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء آمین۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔